اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول۔ قرآن مجید سے پہلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا تذکرہ۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بتائیں جو تورات میں آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا، اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ تورات میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ آپ سخت گو ہیں نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دنیا سے اٹھائیں گے جبکہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کے ٹیڑھے دین کو سیدھا کر لیں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ مسند احمد، بخاری، بیہقی۔ حضرت وہب بن منبہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد، تمہارے بعد عنقریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ وہ سچے اور سردار ہوں گے، میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، اور آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے، اور ان پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء علیہ السلام اور رسولوں پر فرض کی، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن پورے میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء علیہ السلام کے نور جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ بدایہ جلد 2 پیج 326۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی صفات بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں، اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور نیچائی پر اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے۔ ان کی اذان آسمانی فضا میں گونجے گی، وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نماز میں صفیں ہوں گی، اور نماز کی صفوں کی طرح ان کی میدان جنگ میں صفیں ہوں گی۔ اور جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے، اور جب وہ اللہ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسا سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا، جیسے کہ گدھ اپنے گھونسلے پر سایہ کرتے ہیں، اور میدان جنگ سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی ایک اور روایت بھی منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی، ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اپنی نماز کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے، اور 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہو، میان کمر پر لونگی باندھیں گے، اور وضو سے اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ حلیہ بھاگ 5 پیج نمبر 386۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔